بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آتشی کہکہے بائے ایم اے راحت، عمران سیریز کمپلیٹ ناول۔ آزاد علاقہ تھا۔ اس خوش نصیب علاقے کی پوری زندگی آزاد گزری تھی۔ آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑوں کی بلند چوٹیاں جن کی نگاہوں میں پستیاں ہچ تھیں، چوڑے کشادہ درے جنہیں کبھی برے ارادے سے یہاں داخل ہونے والے کو زندہ واپسی کی اجازت نہیں دی تھی۔ ہاں، دوستوں کے لیے یہ راہیں اور یہاں رہنے والوں کے دل کشادہ تھے۔ چنانچہ اگر سیاح ان کے سربراہوں کی اجازت لے کر یہاں آ جاتے تو ان کی خوب خاطر مداری ہوتی تھی اور وہ بے حد خوشگوار اور لطیف انگیز یادیں یہاں سے لے کر جاتے تھے۔ برف پوش پہاڑوں کے دامن میں جنگل بکھرے ہوئے تھے جن میں درندے بھی بکثرت پائے جاتے تھے۔ موسم شدید سرد رہتا تھا، خاص طور پہ وہ موسم جو برف باری کا موسم کہلاتا تھا۔ برفانی کے دنوں میں یہ علاقے انتہائی پریشان کن ہو جاتے تھے، لیکن مقامی لوگوں کے لیے نہیں۔ ہاں، اگر کبھی بھولے بھٹکے قافلے ادھر ادھر ہو جاتے تو ان کے لیے برف کی یہ سرزمین بڑی تکلیف دہ ہو جاتی تھی اور اس کے بعد المیے ہوتے تھے۔ ویسے تو یہاں بے شمار قبائل آباد تھے، لیکن جس علاقے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے وہ شیر قلی کا علاقہ نام تھا اور اس کی سرحدیں جابری سے ملتی تھیں۔ جابری قبیلے کا نام ولی خیل تھا اور بدقسمتی سے ان دونوں قبیلوں کے درمیان ایک طویل جنگ چل رہی تھی۔ دشمنیاں بھی یہاں کی روایتوں کا ایک حصہ تھیں اور بڑے عجیب و غریب واقعات ہوا کرتے تھے۔ یہ خراب موسم کی بات تھی۔ آسمان سے لے کر زمین تک گہری دھند کی چادر پھیلی ہوئی تھی۔ بس یہی محسوس ہوتا تھا جیسے زمین نے دھند کا لحاف اوڑھ لیا ہو۔ عموماً یہاں کے موسم کے شناسا کسی بھی حالت میں ایسے موسم میں اجنبی راستوں کا سفر نہیں کرتے تھے اور سارے موسم میں اگر پہاڑوں میں کوئی بھٹک بھی جائے تو اس کے راستے کو تلاش کرنا ناممکنات میں سے ہوتا تھا۔ 8 افراد پر مشتمل یہ قافلہ کئی دنوں سے پہاڑوں میں بھٹک رہا تھا اور اس میں شریک 8 افراد زندگی اور موت کی کشمکش میں شکار تھے۔ خوفناک سردی ان کے بدن میں خون کو جما چکی تھی اور ان کی ہڈیاں تک درد بن کر رہ گئی تھیں۔ قافلے کا سربراہ ناصر ازل تھا اور ناصر ازل جب تک ممکن ہو سکا تھا اپنے ساتھیوں کو ہمت دلاتا رہا تھا۔ آخری بات اس نے یہی کہی تھی، دوستوں، زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں آخری وقت تک امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ امید کی کوئی کرن نظر آتی تو، لیکن وہ نہ جانے کرن کہاں سے چمکی تھی، ایک تیز روشنی جس کے بارے میں یہ اندازہ لگایا نہیں جا سکتا تھا کہ کیسی ہے، ورنہ کوہر کی اس دبیز تہہ میں تو اچھی اچھی روشنیاں بھی نظر نہیں آتی تھیں۔ اس تیز روشنی نے ان کے جانب بڑھتے ہوئے بالآخر ان کا احاطہ کر لیا تھا اور اس کے بعد جب یہ روشنی کی جانب بڑھے تو انہیں اندازہ ہوا کہ یہ روشنی موت کی روشنی ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ روشنی کی زد میں آئے اچانک ہی بے آواز گولیاں چلیں اور ان کے جسموں کے پرچخے اڑ گئے۔ ان کے ساتھ ہی موجود خچروں تک کو زندگی نہیں مل سکی تھی اور یہ بھی ایک عجیب منظر تھا کہ بدن میں سوراخ ہو گئے تھے لیکن خون نہ بہا۔ اسے ایک روایت تو کہا جا سکتا ہے لیکن حقیقت شاید کبھی دیکھنے میں نہ آئی ہو۔ انہوں نے خاموشی سے اپنی زندگی موت کے سپرد کر دی تھی۔ یہ تک پتہ نہیں چل سکا تھا کہ گولیاں کس نے چلائی تھیں اور کیوں۔ کیا یہ ان کی موت آسان کرنے کا بہانہ تھا یا پھر شیر قلعہ کی جانب سے اس دشمنی کا اظہار جس کے بارے میں روایات چلی آ رہی تھیں؟ سرحدیں متعین کر دی گئی تھیں، خاردار تاروں کی باڑیں لگا دی گئی تھیں، لیکن بھٹکنے والوں کے لیے یہ رعایت تھی کہ وہ قبیلے کے سردار سے ملاقات کر کے اپنی یہاں آمد بتائے۔ اس طرح زندگی نہیں چھین لی جاتی تھی اور یہی ہوا۔ جب ولی خیل کے لوگ اپنے بھٹک جانے والوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو شیر قلعہ کی سرحد کے پاس انہیں یہ 8 لاشیں مل گئیں۔ موسم بہتر ہو چکا تھا اور اب ان لاشوں کو دیکھا جا سکتا تھا۔ ان لاشوں میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ برف کی سردی نے ان کی حفاظت کی تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی چند لمحے قبل ہی ان کی موت واقع ہوئی ہو۔ ہاں، بس وہ برف کے برادے میں ڈھکے ہوئے تھے اور تلاش کرنے والے غم و اندر میں ڈوبے ہوئے ان لاشوں کو لے کر ولی خیل پہنچے۔ جب ولی خیل کے نوجوان سردار فرزان کو اس کی اطلاع ملی تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو کر ان لاشوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی اور ولی خیل کے رہنے والوں سے کہا، شہبانہ دستوری پاگل عورت ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے وہ ایک غیر انسانی عمل ہے۔ بے شک دشمنیاں چلتی ہیں
لیکن اس برے موسم میں تو یہ بات معاہدے کے طور پر طے پا گئی تھی کہ اگر غلطی سے کوئی قافلہ یا کوئی فرد بھٹکتا ہوا ادھر جا نکلے گا تو بے شک اسے گرفتار کیا جا سکتا ہے، اس طرح اسے موت کی نیند نہیں سلایا جا سکتا۔ شاہبانہ دستوری ہمیشہ ہی غیر انسانی حرکات کرتی ہے، اس نے ہمارے 8 آدمیوں کو قتل کر ہمارے دل کے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اب سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے کہ اس کی زمینوں پر قبضہ کیا جائے اور اسے مزہ چکھایا جائے۔ خان فردان نے خصوصی طور پر ہدایات جاری کی۔ موسم تو بہتر ہو چکا تھا، بلند و بالا پہاڑی ٹیلوں پر میزائل لگائے گئے، اس کے علاقے میں گنزر بٹھا دیے گئے، اور پھر ایک روشن صبح جب طویل عرصے کے بعد آسمان نے سورج کو جھانکنا نصیب کیا تو شیر کلی پر میزائلوں اور راکٹوں کی بارش شروع ہو گئی۔ شیر کلی کے لوگ ان راکٹوں اور میزائلوں کی زد پر تو نہیں تھے، لیکن گلہ بانوں کی بھیڑوں کو اور قرب و جوائر کے درختوں کو شدید نقصان پہنچا۔ سرحد پر جو مکان آباد تھے وہ بھی اڑ گئے اور 2-3 افراد شدید زخمی ہوئے، لیکن یہ پتہ نہ چل سکا کہ ولی خیل کی جانب سے یہ حملہ کیوں ہوا ہے۔ شاہبانہ دستوری نے قبیلے کے بزرگوں کو جمع کر لیا، صورتحال سب کے سامنے تھی۔ شاہبانہ نے کہا، خان فردان پر ایک بار پھر دیوانگی طاری ہوئی ہے، اس کا پرجوش خون بہنے کے لیے بیتاب ہے اور وہ دیوانہ ہے، لیکن میں نہیں چاہتی کہ بستی کے بے شمار گھر پھر سے برباد ہو جائیں، آبادیوں کے چراغ بجھ جائیں۔ میں آپ سے مشورہ کرنا چاہتی ہوں۔ خانم شاہبانہ، وہی ایک مسئلہ درپیش ہے۔ خان فردان کی دیوانگی کا جواب اگر دیوانگی سے دیا جائے گا تو وہی ہوگا جو اس سے پہلے ہوتا آ رہا ہے، جبکہ آپ نے طے کیا تھا کہ بات گفت و شنید پر ختم کی جائے۔ ایک بزرگ نے کہا، جی ہاں بزرگ، میں بھی یہ نہیں چاہتی کہ ہم دیوانوں کی طرح جنگیں کرتے رہیں، وہ تو پاگل ہے، میں اس کے مقابلے میں پاگل پن کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتی۔ تو پھر اسے اشارہ دیا جائے کہ جنگ بد کر کے بات کرے۔ اگر آپ لوگوں کی بھی یہی رائے ہے تو ایسا ہی کیا جائے گا۔ ہاں، ہم جنگ کے شوقین نہیں ہیں اور اپنے جیسوں کا خون بہانا پسند نہیں کرتے۔ آپ کا حکم ہے اور آپ کی اجازت ہے تو میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں۔ اشارہ دے دیا جائے۔ یہ اشارہ سبز روشنیوں کے گولے چھوڑ کر دیا جاتا تھا، اور جب فضا میں یہ سبز گولے روشن ہوئے تو سرحد پار خان فردان نے کینہ تو اس نگاہوں سے ان روشن گولوں کو دیکھا اور خوفناک لہجے میں بولا، خانم اب کیا گفتگو کرنا چاہتی ہے؟ ہمارے 8 آدمیوں کو ہلاک کر کے اس نے جس دیوانگی کا مظاہرہ کیا ہے وہ ناقابل معافی ہے۔ جرگے کے ایک بزرگ نے کہا، نہیں خان فردان، پہاڑوں کے رسم و رواج کو توڑنے کی اجازت کبھی نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس نے معلومات حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے تو اس سے ملاقات کرو، ہمارا یہی قانون ہے اور ہم تمہیں اس کی ہدایت کریں گے۔ خان فردان نے بزرگوں کے حکم پر گردن جھکا دی۔ اس کے بعد فائرنگ کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا، ہتھیار ہٹا دیے گئے۔ ہاں، اگر دوسری جانب بھی مورچہ بندی ہو جاتی تو پھر صورتحال سنبھالنا آسان نہ ہوتا، پھر بھی احتیاط کے ساتھ سارے کام کیے گئے۔ درمیان میں ایک لکیر بنائی گئی جہاں مذاکرات کے لیے انتظامات کیے گئے۔ خانم شاہبانہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلی اور خان فردان اپنے لوگوں کے ساتھ، 10 افراد ادھر سے، 10 آدمی ادھر سے۔ خانم شاہبانہ اور خان فردان ایک ساتھ ہی اس برف پر کھچی ہوئی لکیر پر پہنچے تھے۔ خان فردان کی آنکھوں میں طیش کے آثار تھے اور خانم شاہبانہ، جو بلند و بالا قد و قامت کی ایک بہت خوبصورت عورت تھی، اپنی آنکھوں میں نرمی بسائے وہاں پہنچی اور خود ہی گھوڑے سے نیچے اتر پڑی۔ خان فردان نوجوان آدمی تھا اور شاہبانہ سے عمر میں بہت چھوٹا، چنانچہ وہ بھی جلدی سے نیچے اتر پڑا۔ خانم شاہبانہ نے کہا، اور یہ قبائل کے سامنے گھوڑے سے اتر جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے احترام دیا جاتا ہے۔ بزرگ خانم کو میں بھی احترام دیتا ہوں۔ کہو خان فردان، کیا ہوا؟ کیوں اپنا اسلحہ اور اپنی قوت ضائع کر رہے ہو؟ اسلحہ ولی خیل کی زمین پر بکھرا پڑا ہے اور ہم اسے کوئی اہمیت نہیں دیتے، لیکن 8 انسانوں کا قتل کیا معنی رکھتا ہے؟ خان فردان نے کہا، 8 افراد کا قتل؟ خانم شاہبانہ بولی، ہاں، جو خراب موسم میں بھٹک کر ادھر نکلے تھے۔ پہاڑوں میں رہنے والوں کا خون اتنا سفید بھی نہیں ہوا کہ مصیبت میں پھنس جانے والوں کا استقبال گولیوں سے کیا جائے۔ شاہبانہ نے کہا، لیکن ایسا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے خان فردان تو ہمیں اس کی تفصیل بتاؤ، تحقیقات کی جائیں گی۔ اصل میں ویسے تو ہمارے درمیان بہت سے دشمنی کے رشتے قائم ہیں، لیکن یہ بھی ایک ہمارے لازم ہے کہ اگر خدائے بزرگ و بدر کو درمیان میں لا کر کسی بات کا اعتراف کیا جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش نہیں رہتی۔
خان فرزان بھی بے دین نہیں ہیں، تو پھر یوں سمجھ لو وحدہ لا شریک کی قسم، مجھے نہیں معلوم کہ میرے قبیلے کے کون سے لوگوں نے ولی خیل کے 8 افراد کو قتل کیا ہے، اور ان الفاظ سے تم یہ اندازہ لگا ہی لیا ہوگا کہ وہ سب کچھ میرے علم میں نہیں ہے۔ تو پھر خانم آپ اس کی تحقیق کرائیں اور ہمیں اس بات کا جواب دیں۔ لیکن بغیر تفتیش کیے تم نے ہم پر اسلحہ استعمال کیا۔ ان زخمیوں کو دیکھو جو اسپتال میں پڑے ہیں اور بے گناہ ہیں۔ اگر خانم کی طرف سے ایسا نہیں ہوا اور میری جانب سے جلد بازی ہوئی ہے تو ان زخمیوں کو علاج اور ان کے خون بہنے کا معاوضہ دینا میرا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ احتیاط رکھنا۔ ہمارے درمیان ایک طریقہ کار رائج ہے کہ کسی قسم کے سخت اقدام اٹھانے سے پہلے ہم ایک دوسرے سے افہام و تفہیم کر لیتے ہیں، چنانچہ بہتر ہوگا کہ آئندہ اس طرح جلد بازی نہ کی جائے۔ آئندہ کی بات آئندہ ہوگی خانم۔ آپ کی جانب سے غلط قدم اٹھایا گیا تو ولی خیل والے اس کا جواب دینے میں قباحت محسوس نہیں کریں گے۔ یہ دیوانگی ہے، ہم خون بہانا نہیں چاہتے، تمہیں بھی خیال رکھنا ہوگا۔ چھوڑیے خانم، مجھے کیا کرنا ہوگا یہ بات میں جانتا ہوں۔ اگر تم اپنے آپ کو اتنا ہی برتر اور اعلیٰ سمجھتے ہو خان فرزان، تو مردوں کی طرح کبھی میدان میں آؤ ہم تم ایک جنگ بھی کر لیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ خان فرزان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے کہا، قدرت نے تمہیں اصل میں ایک موقع فراہم کر دیا ہے خانم۔ تمہارا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اگر راحیل دستوری کا کوئی بیٹا ہوتا تو یقینی طور پر ہم نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی تھی اور وہی وقت ہوتا کہ ہم سامنے میدان میں آتے، لیکن کیا تمہاری سرکردگی میں آنے والی فوج سے مقابلہ کریں؟ یہ تو خوش نصیبی ہے تمہاری اور تمہارے مرحوم شوہر راحیل دستوری کی کہ خدا نے اسے کوئی بیٹا نہیں دیا، ورنہ خانم دشمنی کا مزہ تو شیروں کی لڑائی میں آتا ہے۔ اب کس سے دشمنی نکالے ہم؟ تم مکار ہو، بدتمیز ہو خان فرزان، خانم نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے خانم، تمہارے ان الفاظ کو میں اپنے حساب میں درج کر لیتا ہوں۔ جاؤ اپنے قبیلے میں مردوں کو تلاش کرو، اگر کوئی مرد مل جائے تو خان فرزان کے سامنے بھیج دینا۔ ظاہر ہے میں عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ خانم کے ساتھ آنے والے 10 افراد نے رائفلیں سیدھی کر لیں تو دوسری طرف خان فرزان کے ساتھ آنے والے بھی ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے۔ تب خانم نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کس ماں کا دودھ پیا ہے اس نے، ورنہ اس کی نگاہوں میں ماں ضرور ہوتی۔ کوئی بات نہیں خان فرزان، ایک وقت ایسا ضرور آئے گا جب ہم تمہارے سامنے کسی مرد ہی کو لائیں گے۔ اور اس کے بعد سب اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور واپس چل پڑے۔ خانم کے شانوں پر ذمہ داری آ پڑی تھی کہ ان لوگوں کو تلاش کرے، جواب دہی ضروری تھی، بات ایسے ہی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنے اہم ترین لوگوں کو طلب کیا اور انہیں ہدایت کی کہ خراب موسم میں شیر قلعے کی سرحد میں آ جانے والے 8 افراد کے قاتلوں کا سراغ لگایا جائے۔ اس کے لیے ایک وقت مخصوص ہوتا تھا، 90 دن دیے جاتے تھے۔ ان 90 دنوں میں یہ تمام تفتیش جرگوں کے سامنے پیش کی جاتی تھی، ورنہ اس کے بعد فیصلے کا معاملہ دونوں فریقوں کی مرضی پر ہوتا تھا کہ جنگ کی جائے یا معاوضہ لیا جائے۔ سامعین، ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔ خوفناک چیتے نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور ہاتھی کی پشت پر پہنچ گیا۔ ہاتھی اپنے اوپر کسی بلا کو محسوس کر کے بری طرح بھاگا، لیکن چیتے نے اپنے پنجے اس کے بدن میں گاڑ دیے تھے۔ وہ ہاتھی کی گردن تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاتھی زیادہ بڑا نہیں تھا، عمر بھی کم تھی اور تجربہ بھی کم۔ وہ چیتے سے خوفزدہ ہو گیا تھا، جبکہ چیتا بے حد چالاک تھا۔ اس نے اپنا ہدف حاصل کر لیا تھا اور پھر ہاتھی کی پشت سے چمٹے چمٹے اس کی گردن پر اپنے دانت گاڑ دیے۔ 2-2 انچ لمبے دانت ہاتھی کی گردن میں پیوست ہو گئے تھے اور ہاتھوں اور پیروں کے بجائے اب خوفناک چیتے نے ہاتھی کی گردن پر اپنے دانتوں کی گرفت قائم کر لی تھی۔ یہ گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ کئی بار وہ ہاتھی کے بدن سے نیچے لڑکا، لیکن اس کے دانت ہاتھی کی گردن سے جدا نہ ہو سکے اور اس نے ہاتھی کی گردن پر پنجے گاڑ کر پھر اپنے آپ کو قابو کر کے پشت پر اپنی گرفت قائم کر لی تھی۔ ہاتھی جس قدر دوڑ سکتا تھا دوڑتا رہا، لیکن اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ چیتا اطمینان سے اس کی گردن دبوچے بیٹھا تھا۔ ہاتھی اس ندی کی جانب بھاگا جو پہاڑوں کی بلندی سے گرتے ہوئے آبشار کے قریب بہہ رہی تھی۔
اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ندی کی طرف بھاگتے ہوئے وہ ندی ہی میں جا گھسا۔ ندی گہری نہیں تھی، بس گنگناتے آبشار سے تکمیل پا کر وہ خاصی چوڑائی میں بہہ رہی تھی۔ اس میں جگہ جگہ پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں ابھری ہوئی تھیں۔ ہاتھی شدید تکلیف کے عالم میں پانی میں داخل ہوتا چلا گیا اور پھر ایک چٹان سے ٹکرا کر نیچے بیٹھتا چلا گیا۔ چیتا بدستور اس کی گردن سے چمٹا ہوا تھا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ پانی میں ڈال دی اور غشی کے عالم میں پانی میں بیٹھا رہا۔ چیتا ساکت اس کی گردن سے چمٹا ہوا تھا۔ کچھ لمحے اسی طرح گزار کر وہ یہ انتظار کرتا رہا کہ ہاتھی کھڑا ہو یا نہیں۔ وہ جب ہاتھی نے کھڑے ہونے کی کوشش نہیں کی تو چیتے نے اپنے پنجے اس کے بدن میں گاڑ دیے۔ ہاتھی کو پھر شدید تکلیف ہوئی اور اس بار اس نے پانی سے سونڈ نکال کر پوری قوت سے اسے گردن پر سوار چیتے پر مارا۔ چیتے کے بدن پر سخت ضرب لگی تھی، وہ نیچے پھسل گیا اور وہ ہاتھی کے بدن پر گہری خراشیں ڈالتا ہوا دوسری طرف لڑک گیا۔ لیکن ہاتھی کو احساس ہو گیا تھا کہ اس کا دشمن اس شکل میں کچھ کمزور پڑتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بدن کو سنبھالا اور ایک بار پھر اٹھا اور بائیں سمت سے سونڈ گھما کر چیتے کو ماری۔ چیتا پھرتی سے دائیں سمت آ گیا تھا، لیکن شاید اب وہ کچھ دقت محسوس کر رہا تھا اور کوئی نیا داؤ پیچ سوچ رہا تھا۔ چنانچہ ہاتھی کی کئی سونڈیں کھانے کے بعد اس نے اچانک ہی ہاتھی کو چھوڑ دیا اور اس چٹان پر چڑھ گیا جو کافی چوڑی تھی لیکن پھسلواں تھی۔ یہیں رک کر وہ بھوکی نظروں سے ہاتھی کو دیکھنے لگا۔ ہاتھی کو جو چیتے سے نجات ملی تو وہ پھر کنارے کی طرف بھاگا، لیکن چیتے کی چھلانگ ایک بار پھر اسے دوڑتے ہوئے ہاتھی کے پشت پر لے گئی اور ہاتھی تھوڑی ہی دور جا کر پھر گر پڑا، لیکن یہ گرنا اس کے لیے خطرناک ہوا تھا۔ چیتے کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے نقصان پہنچانے والی چیز اس کی سونڈ ہے۔ چنانچہ اس بار چیتے نے عجیب کام کیا۔ اپنی جگہ چھوڑ کر وہ سونڈ پر لپکا اور اس نے ہاتھی کی سونڈ دبوچ لی، لیکن یہاں چیتے کو نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ ہاتھی کی سونڈ ہی تو اصل چیز ہوتی ہے۔ چیتا اس سے چمٹا ہوا تھا کہ ہاتھی نے اچانک سونڈ اٹھائی اور اسے گھما کر زمین پر دے مارا۔ چیتے کی پسلیاں ٹوٹنے کی آوازیں سنائی دیں، لیکن اس نے سونڈ نہیں چھوڑی۔ ہاتھی بار بار اپنی سونڈ اٹھا اٹھا کر اسے زمین پر مارتا رہا اور چیتے کے حواس جواب دے گئے، لیکن وہ بھی مسلسل حملے کرتا رہا تھا۔ اس نے ہاتھی کی گردن اور چہرے کا نچلا حصہ شدید زخمی کر دیا تھا۔ البتہ جو نقصان اسے اس وقت پہنچا تھا اس کی تلافی وہ نہیں کر سکتا تھا، چنانچہ وہ نڈھال ہوتا جا رہا تھا۔ ٹوٹی ہوئی پسلیاں اسے شدید کرب کا شکار کر رہی تھیں۔ ہاتھی نے آخری بار سونڈ اٹھائی اور چیتے کو زمین پر مارا تو چیتے کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے اور پھر ہاتھی نے اپنا مخصوص عمل دہرایا اور پھر اس نے پھرتی سے اپنے بدن کو چیتے کے بدن پر گرا دیا تھا۔ چیتے کے حلق سے کئی دہاڑے اور غراہٹیں نکلی۔ اس نے زمین پر ہاتھ پاؤں مار کر ہاتھی کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکا اور اسے اپنے بدن کے نیچے دبائے رکھنے میں اب ہاتھی کی حکمت عملی کو نہیں دخل تھا، بلکہ شاید وہ خود بھی اپنے اندر ہلنے جلنے کی سکت نہیں پا رہا تھا۔ چیتا آخری بار دہاڑا اور اس کے بعد اس نے دم توڑ دیا، لیکن ہاتھی کا جسم بھی آہستہ آہستہ نڈھال ہوتا جا رہا تھا، پھر وہ بھی زندگی سے محروم ہو گیا۔ یہ خوفناک اور خونی منظر اس کیمرے میں محفوظ ہو رہا تھا جو آبشار سے بننے والی ندی کے کنارے کھڑی ایک لڑکی استعمال کر رہی تھی۔ تحت نظر خوفناک جنگل پھیلا ہوا تھا، چوڑے چوڑے قدیم درخت، لمبی لمبی گھاس، قرب و جواہر میں بکھرے ہوئے پہاڑی ٹیلے جن میں جا بجا غاروں کے دہانے نظر آ رہے تھے۔ ایسے ماحول میں اس نوجوان اور خوبصورت لڑکی کا یہاں موجود ہونا ایک ناقابل یقین سی بات تھی، اور وہ بھی تنہا۔ ایک مخصوص زنانہ لباس میں ملبوس مگر جدید کیمرے کا اس کے ہاتھ میں ہونا یہ ظاہر کرتا تھا کہ وہ کسی ایڈوانس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن یہاں اس ویرانے میں اس کی موجودگی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے یہ پورا منظر اپنے کیمرے میں محفوظ کر لیا تھا۔ مووی کیمرہ بدستور چل رہا تھا۔ چند لمحات وہ اپنی جگہ کھڑی رہی اور ان دونوں کے جسموں میں کوئی نئی جنبش تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہی، اور جب اسے کوئی جنبش نظر نہ آئی تو اس نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور احتیاط سے دبے پاؤں آگے بڑھنے لگی۔ کیمرہ بدستور کام کر رہا تھا، لیکن لڑکی قرب و جواہر سے بھی ہوشیار تھی۔ وہ ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھ رہی تھی۔ اس لڑکی کا رنگ دودھ کی طرح سفید، نقوش جاذب نگاہ، بالوں کی رنگت اخروٹی، ہونٹوں کے گلابی بناوٹ، ہر چیز اس کے حسن کی غماز تھی، لیکن اس حسین اور نازک جسم میں دل نہ جانے کس کا پایا تھا کہ یہاں اس ویرانے میں بھی اپنے مشاغل میں مصروف تھی۔ تھوڑے فاصلے پر رک کر اس نے ایک چٹان کی آڑ لی، پھر تلاش کر کے ایک پتھر کا ٹکڑا اٹھایا۔ کیمرہ اس نے چٹان کے عقب میں رکھ دیا تھا۔
پتھر کا ٹکڑا اس نے پوری قوت سے اچھالا اور وہ ان دونوں کی لاشوں کی طرف آ گرا، لیکن ہاتھی اور چیتا اب زندگی سے محروم ہو چکے تھے۔ اس نے ایک اور پتھر استعمال کیا اور جب ان دونوں کے جسموں میں زندگی نہ پائی تو اپنا کیمرہ اٹھا کر ان کی جانب بڑھی۔ پھر قریب پہنچ کر اس نے دونوں لاشیں دیکھیں۔ چیتا خون میں لت پت ہو رہا تھا، ہاتھی کے زخم بھی بڑے شدید تھے۔ اس نے آخری منظر شوٹ کیا اور پھر کیمرہ ہاتھ میں لٹکائے ہوئے ندی کے پانی کی جانب بڑھی اور جھک کر ایک ہاتھ سے اپنے چہرے پر پانی ڈالنے لگی، لیکن وہ ان لوگوں سے نا واقف تھی جو اس سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ایک بڑی چٹان کی آڑ میں چھپے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان کی تعداد 6 تھی۔ وہ بھورے رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور 6 کے 6 آدمی بھوکی نگاہوں سے لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ ان کے بدن تن و من تھے اور وہ چہرے سے اچھے آدمی نظر نہیں آ رہے تھے۔ غالباً کافی دن سے اس جنگل کی صحبتیں اٹھا رہے تھے، اس لیے چہروں کی رنگت بھی جھسی ہوئی تھی اور لباس بھی کسی حد تک بوسیدہ ہو گئے تھے۔ لیکن اس وقت لڑکی ان لوگوں کی مرکز نگاہ تھی۔ انہوں نے اسے کافی دور سے دیکھا تھا اور بڑی احتیاط سے آگے بڑھتے ہوئے اس سے اتنے فاصلے پر پہنچے تھے، شاید وہ اس سے پہلے بھی اس کے قریب آ جاتے، لیکن انہوں نے بھی ہاتھی اور چیتے کا یہ مقابلہ دیکھ لیا تھا۔ یہ شیر قلی کا مغربی حصہ تھا اور اس مغربی حصے میں ایک مخصوص سڑک آتی تھی اور اس کے بعد اس سڑک پر ایک بڑا سا سائن بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا تھا، خبردار، اس سے آگے جانا منع ہے، جنگل خطرناک ہے اور اس میں جنگلی درندے بکثرت پائے جاتے ہیں، اجازت کے بغیر ادھر کا رخ نہ کیا جائے، سیاحوں کے لیے خاص ہدایت ہے۔ اور واقعی یہ علاقہ، اس میں کوئی شک نہیں، بے حد حسین تھا اور پہاڑوں کی زندگی میں قدرتی مناظر پیش کرتا تھا، لیکن اسی لحاظ سے خوفناک بھی تھا۔ یہاں جنگلی درندے بکثرت پائے جاتے تھے، جنگل میں خاصا وسیع تھا، اسی وجہ سے انسان ادھر کا رخ نہیں کرتے تھے، لیکن نہ جانے کون بے جگر لڑکی تھی کہ یہاں تک تنہا آ گئی تھی۔ وہ 6 افراد آہستہ آہستہ اپنی جگہ تبدیل کرنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، میرا خیال ہے موقع غنیمت ہے، کہیں یہ یہاں سے نکلنے کی کوشش نہ کرے۔ ویسے اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے، اس لیے ہمیں سامنے آ جانے میں کوئی دقت تو نہیں ہوگی، مگر کمال کی شخصیت ہے بھائی، آخر یہ اس خوفناک جنگل میں کیا کر رہی ہے؟ کچھ نہیں کہا جا سکتا، کوئی خطرناک شخصیت بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ کوئی ایسی شخصیت جو اس علاقے میں جاسوسی کر رہی ہو۔ دوسرے آدمی نے کہا، تمہارے ذہن میں ہمیشہ الٹے خیالات آتے ہیں، تو پھر تمہارے ذہن میں جو خیال آیا ہے وہ مجھے بتا دو۔ میرے ذہن میں، دوسرا آدمی بے اختیار مسکرا کر بولا، ہاں، میرے ذہن میں صرف ایک خیال آ رہا ہے۔ کیا؟ وہ یہ کہ میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ کیسی دعا؟ یار تم خود سوچو، اس جنگل میں کوئی پری مل جائے، کون سوچ سکتا ہے؟ تو تم پریوں کی دعائیں مانگ رہے تھے؟ نہیں، بس ایسے ہی سوچ رہا تھا کہ کیا بور زندگی گزر رہی ہے، کاش کوئی مقامی دوشیزہ بھٹک کر اس طرف نکل آئے۔ یہ دعا مانگی تھی تم نے؟ ہاں، اور اگر تمہارے خیال کے مطابق یہ کوئی خوفناک جاسوسہ ہوئی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بات تو یہ ہے کہ لفظ ہوئی ہمارے لیے دلکشی کا سبب ہے۔ میں بھی کچھ کہوں؟ تیسرے آدمی نے کہا، بھلا تم کیوں چپ رہو گے؟ کہو یار، یہ کوئی بلا نہ ہو۔ لو، سارا موڈ چوپٹ کر دیا۔ ویسے میرا خیال ہے اگر بلا بھی اتنی خوبصورت ہو تو اس بلا کو دیکھ کر بھاگنا نہیں چاہیے۔ بے وقوفوں، اگر کچھ کرنا ہے تو کرو، کہیں وہ خود ہی نہ بھاگ جائے۔ پھر ایسا کرو، چاروں طرف پھیل جاؤ اور برق رفتاری سے دوڑ لگا کر اس کی طرف گھیرا ڈال لو، کہیں یہ چھلاوا گم ہی نہ ہو جائے۔ ایسا ہی کرتے ہیں۔ اور پھر وہ اپنی اپنی جگہ سے کھسکنے لگے۔ لڑکی بڑے اطمینان سے اپنی جگہ کھڑی تھی اور دور دور کے مناظر کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی اس نے ان کی آہٹ محسوس کر لی۔ ایک پتھر اپنی جگہ سے ہٹا تھا اور اس کی آہٹ ہوئی تھی۔ لڑکی ہرنی کی طرح گردن اٹھا کر چاروں طرف دیکھنے لگی، پھر اس نے خطرے کو محسوس کر لیا اور دوسرے لمحے اس نے ایک لمبی چھلانگ لگائی۔ لڑکی نازک سی نظر آ رہی تھی، لیکن چھلانگ بڑی لمبی تھی اور اب ان لوگوں کے لیے اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں تھا کہ یہ سامنے آ کر دوڑے لگائیں۔ پتہ نہیں لڑکی کہاں سے کہاں نکل جائے۔ چنانچہ وہ سب بھاگ کر اس کے پیچھے آئے۔ لڑکی نے گردن گھما کر انہیں دیکھا اور اس نے دوڑنے کی رفتار اور تیز ہو گئی، لیکن اس کا پیچھا کرنے والے 6 افراد بھی خاصی تیز رفتاری سے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ لڑکی ایک سیدھ میں بھاگ رہی تھی۔ یہ سیدھ اس پہاڑی کی تھی جس کی بلندی سے آبشار بہہ رہی تھی۔
تھوڑا سا گھومنے کے بعد یہ پہاڑی بائیں سے گھوم جاتی تھی۔ لڑکی کا رخ اسی طرف تھا۔ اس کی رفتار دیکھ کر انہیں بڑی حیرانی ہو رہی تھی کیونکہ لڑکی خاصی تیز رفتاری سے بھاگ رہی تھی، لیکن یہ لوگ بھی جان توڑ کر اس کا پیچھا کر رہے تھے اور اس خوف کا شکار تھے کہ اس کے پاس نکل جانے کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ یہاں تک کہ فاصلہ کم ہوتا چلا گیا اور اب لڑکی ان سے چند گز کے فاصلے سے زیادہ دور نہیں رہی تھی، لیکن نہ تو وہ چیخی تھی اور نہ ہی اس نے مدد کے لیے کسی کو پکارا تھا۔ البتہ وہ چھوٹی سی جیپ ان لوگوں کی نظر میں آ گئی تھی جو آبشار والی پہاڑی کے بائیں سمت ایک جگہ کھڑی تھی۔ یہ ایک جدید ترین جیپ تھی، بہت چھوٹی، لیکن جیپ کے عقب میں ایک بڑے سے غار کا دہانہ نظر آ رہا تھا۔ ان لوگوں نے لڑکی کو غار کے دہانے میں داخل ہوتے دیکھا اور ایک لمحے میں وہ سب یکجا ہو گئے۔ وہ اس غار میں گھس گئی ہے، اس نے ہمیں ایک بہترین جگہ بتائی ہے، اب اتنے بھی بے شرم نہیں ہیں کہ کھلے عام اس سے چھیڑ چھاڑ کرتے۔ آ جاؤ دوستوں، ویسے مجھے یقین ہے اس غار سے باہر نکلنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دروازہ جسے وہ بند کر لے۔ وہ 6 کے 6 دہانے پر پہنچ گئے۔ چند لمحات وہ اندر کی سنگن لیتے رہے لیکن کوئی آہٹ نہ ملی۔ البتہ غار کے دہانے سے تپش آ رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ غار میں آگ سلگ رہی ہے۔ پھر وہ اندر ہو گئے اور اس غار کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے پہاڑی ہی کھوکھلی ہو، اتنا وسیع اور عریض غار تھا کہ بس دیکھنے کے قابل۔ پہاڑی کے سامنے کے حصے میں آبشار گر رہا تھا اور پچھلے حصے میں یہ غار بنا ہوا تھا۔ اندر آگ سلگ رہی تھی اور خوب تیز روشنی ہو رہی تھی۔ یہ آگ ایک الاؤ کی شکل میں جل رہی تھی اور اس میں موٹی موٹی لکڑیاں لگی ہوئی تھیں، بڑے بڑے کوئلے دہک رہے تھے اور اندر ایک کے بجائے 2 لڑکیاں تھیں جو حیران کھڑی ان کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ 6 کے 6 افراد اندر داخل ہو گئے اور لڑکیوں کے چہرے کو دیکھنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، اسے کہتے ہیں یک نشد دو شد۔ یار کمال ہے تقدیر، جب کچھ دینے پر آتی ہے تو اسی طرح دیتی ہے۔ چلو اب دیر نہ کرو بیچاری لڑکیوں، ہماری منتظر ہیں وہ۔ لڑکیوں نے وہ جگہ چھوڑ دی جہاں آگ جل رہی تھی اور ایک جانب کھسکنے لگی، لیکن وہ بھوکی بلیوں کی طرح ان کی جانب دیکھ رہی تھیں۔ دونوں کی جسامتیں ایک تھیں، چہرے بے شک مختلف، لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے۔ ان لوگوں کے دل خوشی سے ناچ رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، تم کوئی بھی ہو ہمیں اسے غرض نہیں، ہم دوستوں کی طرح تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اوہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے نگار، تم دوستوں سے ڈر رہی ہو؟ مگر انہوں نے بتایا کب تھا؟ دوسری لڑکی وہ تھی جو بھاگ کر آئی تھی۔ اب وہ تمہیں کیا بتاتے؟ یہی کہ وہ دوست ہیں، ہم بالکل دوست ہیں اور اتنی خوبصورت لڑکیوں سے صرف دوستی ہی کی جا سکتی ہے، لیکن دوستی کا جواب دوستی سے ہی دینا ہوتا ہے۔ ہاں کیوں نہیں، دوسری لڑکی نے نرم لہجے میں کہا اور وہ سب مسکرانے لگے۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، مگر تم ہو کون اور یہاں کیسے آ نکلی؟ ہم شیر قلی میں رہتی ہیں، یہاں کا فاصلہ زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر لوگ یہاں آتے ہی کہاں ہیں؟ اصل میں ہم لوگ کسی اور ملک سے آئی ہیں، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ادھر جنگل میں درندے بھی ہوتے ہیں۔ کیا تم نے وہ سائن بورڈ نہیں پڑھا تھا؟ وہ اردو میں لکھا ہوا تھا اور ہم اردو صرف بول سکتی ہیں، پڑھ نہیں سکتی۔ اچھا سیاح ہو، ہاں کون سے ملک سے تعلق رکھتی ہو؟ تعلق تو شیر قلعہ سے ہی ہے، لیکن ہم لوگوں نے باہر زندگی گزاری ہے۔ چلو پھر ٹھیک ہے، یہاں کے لوگوں سے بھی تمہارا واسطہ پڑنا چاہیے۔ وہ سب آگے بڑھے تو لڑکیاں پیچھے ہٹنے لگیں۔ تم تو کہہ رہی ہو کہ تم دوستوں کی طرح ہم سے ملنا چاہتی ہو، یہاں دوستوں سے ملنے کا کیا طریقہ ہے ہمیں نہیں معلوم۔ دوسری لڑکی نے کہا، میں بتاتا ہوں۔ وہ شخص آگے بڑھا، پھر بولا، مجھ سے ہاتھ ملاؤ۔ دوسری لڑکی نے اپنا نازک ہاتھ آگے بڑھایا اور وہ شخص دانت نکالے اس کی طرف بڑھا۔ لڑکی کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ لڑکی کے ہاتھ کی گرفت اس کے ہاتھ پر سخت ہوئی اور پھر اس نے اسے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ جیسے ہی وہ لڑکھڑا کر آگے بڑھا، لڑکی نے کوئی ایسا عمل کیا کہ اس کے حلق سے ایک دہاڑ سی نکلی اور وہ خوفزدہ انداز میں لڑکی سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگا، لیکن لڑکی کی لات اس کے پیٹ پر پڑی اور وہ اچھل کر اپنے ساتھیوں پر آ پڑا۔ وہ سب حیران رہ گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے ایک نے کہا، پکڑو انہیں، اور اس کے بعد وہ ان پر دوڑ پڑے، لیکن شاید کسی بری روح سے ہی ان کا واسطہ پڑ گیا تھا۔ انہوں نے لڑکیوں کو اپنے گرفت میں لینے کی کوشش کی تھی، لیکن لڑکیاں دھوئیں کی طرح ان کی گرفت سے نکل رہی تھیں۔
نہ صرف نکل رہی تھیں بلکہ ان کی ٹھوکریں ان کے جسم کے مختلف حصوں پر پڑ رہی تھیں۔ وہ ایک ناقابل یقین کیفیت سے دوچار ہو گئے تھے۔ لڑکیاں واقعی غیر انسانی مخلوق معلوم ہوتی تھیں۔ وہ اپنے جسموں کو ہوا میں اس طرح اچھال رہی تھیں کہ جیسے معلوم ہوتا تھا کہ برقی رو ان کے بدن میں دوڑ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہاتھ پاؤں بھی چل رہے تھے، ایسے چن چن کر وار کر رہی تھیں کہ ان لوگوں نے کبھی خواب میں بھی اس کے بارے میں نہیں سوچا ہوگا۔ جس کے جہاں ضرب پڑتی وہ وہیں بیٹھ جاتا۔ وہ لڑکیاں اس طرح ان کو مار رہی تھیں کہ دیکھنے والوں کو یقین نہ آئے۔ دونوں اس قدر طاقتور اور پھرتیلی تھیں کہ وہ اپنی مرضی سے انہیں چھو بھی نہیں سکے۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ لڑکیاں خود ہی ان کے جسموں پر اچھل اچھل کر ضربیں لگا رہی تھیں۔ کچھ ایسے بدحواس ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے لباس میں موجود پستول وغیرہ نکالنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ان کی پنڈلیاں سوج گئی تھیں، ایک دو کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور لڑکیوں کے حملوں سے وہ جس کرب کی کیفیت کا شکار تھے اس کا شاید انہیں خواب میں بھی یقین نہ آتا۔ لڑکیوں نے ان کے چہرے سجا دیے تھے، پھر وہ اس وقت تک انہیں مارتی رہیں جب تک کہ ان میں سے ایک دو لمبا نہ ہو گیا۔ کچھ ہوش میں تھے اور کچھ بے ہوش ہو چکے تھے۔ جو ہوش میں تھے ان کی کراہیں بلند ہو رہی تھیں۔ تب پہلی لڑکی نے کہا، کیا خیال ہے شرجیلا، کیوں نہ ہم انہیں اس آگ میں ڈال دیں؟ نہیں، میرا خیال ہے اتنا سبق کافی ہے ان کے لیے، یاد رکھیں گے کمینے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ کم از کم ان کے چہرے تو جھلسا ہی دوں، پہلی لڑکی نے کہا، اور الاؤ سے ایک لکڑی اٹھا لی۔ ایک کراہتا ہوا شخص چیخ پڑا، نہیں، ایسا نہیں کرو، رہنے دو نگار، بس اتنا کافی ہے۔ یہ کتے ہمارا پیچھا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا ہے، کوشش کریں، کم از کم انہیں ہلاک کرنے کا جواز تو مل جائے گا۔ ان کے ہتھیار؟ ہاں، وہ ہماری ضرورت ہیں۔ پھر کسی نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ لڑکیوں نے سبھی کو نہتھا کر دیا، اور اس کے بعد وہ بولی، اب تم بتاؤ کون ہو تم؟ لعنت بھیجو شرجیلا، چاہے ان کا تعلق کہیں سے بھی ہو، چلو اب نکلو۔ کتوں نے سارا مزہ ہی کرکرا کر دیا۔ میں نے ایک ایسا سین شوٹ کیا ہے شرجی کہ دیکھو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ تنہا باہر مت جانا، لیکن تم نکل گئیں۔ ارے میں زیادہ دور نہیں گئی تھی، کیا میں تمہیں وہ سین دکھاؤں؟ وہ بولی، بکو مت، جلدی کرو، چلو یہاں سے، ممی کو پتہ چل گیا تو کھال ادھیڑ دیں گی ہماری۔ چلو نکلو بھی، سامان اٹھاؤ۔ سامان مختصر باسکٹ کی شکل میں تھا، جس میں کافی کا تھرماس، بسکٹوں کے ڈبے، سینڈوچ کے پیکٹ وغیرہ تھے۔ پانی کا ایک کولر بھی رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے وہ سامان اٹھایا۔ اندر پڑے ہوئے لوگوں میں در حقیقت اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ وہ اب اپنی ہوش مندی کا اظہار کریں۔ دونوں لڑکیاں باہر نکل گئیں، اور غار میں موجود لڑکی نے اپنی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھا اور بولی، چلو جلدی، صرف تمہاری وجہ سے دیر ہو گئی، اگر شامت نہیں بلانی تو جلدی چلو۔ دونوں باہر نکل گئیں۔ شرجیلا نے جیپ اسٹارٹ کی اور دوسری لڑکی نگار اس کے برابر میں بیٹھ گئی۔ اس کے بعد دونوں نے طوفانی رفتار سے جیپ آگے بڑھا دی۔ حالانکہ ان چٹیل راستوں پر جیپ دوڑانا آسان کام نہیں تھا، لیکن شرجیلا ان راستوں کی ماہر معلوم ہوتی تھی۔ وہ بڑی آسانی سے ان ہولناک راستوں پر جیپ ڈرائیو کر رہی تھی۔ دونوں خاموش تھیں۔ جو منظر نگار نے اپنے کیمرے میں محفوظ کیا تھا وہ بے مثال تھا، لیکن جو صورتحال پیش آ گئی تھی وہ ایسی تھی کہ اس دوران وہ اپنی اس کارروائی کا ذکر بھی شرجیلا سے نہیں کر سکی۔ خاصی دیر تک یہ ڈرائیو ہوتی رہی، اور اس کے بعد ایک سرمئی رنگ کی سڑک نظر آ گئی جو صاف ستھری بنی ہوئی تھی۔ سڑک پر پہنچ کر شرجیلا نے جیپ کی رفتار طوفانی کر دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد شیر قلعے کی آبادی سامنے آ گئی۔ آبادی میں کچے پکے لاتعداد مکانات بنے ہوئے تھے، اور ان کے درمیان زندگی رواں دواں تھی۔ وہ فاصلے طے کرتی ہوئی بالآخر پرانے طرز کی بنی ہوئی عظیم الشان عمارت کے آہنی گیٹ پر پہنچ گئیں۔ گیٹ کھلا ہوا تھا اور وہاں کوئی چوکیدار نہیں تھا، لیکن سامنے کے برآمدے میں سفید لباس میں ملبوس ایک بلند و بالا قدامت کی عورت کھڑی گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شرجیلا نے آہستہ سے کہا، مر گئے، بالکل مر گئے۔ ممی کے چہرے پر جو آثار نظر آ رہے ہیں وہ انتہائی خونخوار ہیں۔ انہوں نے جیپ ایک مخصوص جگہ پر روک دی۔ اس دوران بلند قدامت عورت مڑ کر واپس چلی گئی۔ شرجیلا اور نگار نے اپنا سامان سمیٹا، پھر وہ دونوں سہمے سہمے انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھ گئیں۔ نگار نے کہا، اور بالکل تذکرہ نہیں ہوگا اس بات کا کہ ہم لوگ کہاں گئے تھے۔ ممی خاصی غصے میں نظر آ رہی ہیں۔ ہمیں اتنی دیر تو نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے اصل بات ممی کے کانوں تک پہنچ گئی ہو۔ مشکل ہے، کیا کہا جا سکتا ہے۔
دونوں اندر داخل ہو گئیں۔ پھر انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر لباس تبدیل کیے۔ نگار نے اپنا ویڈیو کیمرہ ایک جگہ چھپا دیا تھا۔ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک خادمہ ان کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے کہا، خانم آپ دونوں کو طلب کر رہی ہیں۔ شرجیلہ سے کہہ دیا ہوگا۔ ہاں، انہی کے کمرے سے آ رہی ہوں۔ خانم کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں۔ غصے میں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ ٹھیک ہے، ہم آ رہے ہیں۔ پھر نگار برق رفتاری سے شرجیلہ کے کمرے میں گھس گئی۔ شرجیلہ بھی باہر نکلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ نگار نے کہا، شامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ایسا ہی لگتا ہے۔ کیا کہو گی؟ جو کہہ کر یہاں سے گئے تھے، اپنے موقف پر سختی سے قائم رہنا۔ ہاں۔ پھر دونوں آہستہ آہستہ اس بڑے کمرے کی جانب چل پڑیں جو سامنے والی راہداری کا بالکل سامنے والا کمرہ تھا، اور یہاں جا کر راہداری ختم ہو جاتی تھی۔ یہی خانم شاہبانہ دستوری کا کمرہ تھا۔ کمرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر پڑا ہوا تھا، اور خانم شاہبانہ دستوری مزیری کے پاس پڑی ہوئی آرام دہ کرسی پر نیم دراز تھیں۔ دونوں اندر داخل ہوئیں اور دونوں نے بیک وقت خانم کو سلام کیا تو خانم نے آنکھیں کھولیں۔ انہیں دیکھا ایک عجیب سی کیفیت ان کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ خانم کی آواز نرم تھی اور وہ دونوں آہستہ سے چلتی ہوئی ان کے سامنے پہنچ گئیں۔ سامنے کی کرسیوں پر بیٹھ کر انہوں نے ماں کی جانب دیکھا۔ شاہبانہ دستوری نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں۔ دونوں خاموشی سے ان کی صورت دیکھتی رہیں۔ چند لمحات گزرے۔ اس کے بعد شاہبانہ دستوری نے کہا، جھوٹ کبھی بے ضرر نہیں ہوتا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ چاہے جھوٹ کسی بھی مقصد کے لیے بولا جائے، لیکن جھوٹ بہرحال جھوٹ ہوتا ہے۔ دونوں لڑکیوں نے خاموشی سے ایک دوسرے کی صورت دیکھی۔ شاہبانہ دستوری کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ انہوں نے منہ سکوڑ کر ایک دوسرے کو اشارے کیے، لیکن دونوں خاموش رہیں۔ شاہبانہ دستوری نے پھر کہا، اور تم خود بھی جانتی ہو کہ میں نے تم پر پابندیاں کبھی نہیں لگائیں، لیکن ان دنوں حالات میں جو کچھ ہے، تم اپنی سرکشی میں ان کا تجزیہ نہیں کر پا رہی، جبکہ میری آنکھیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں۔ ممی، آپ سے ہمیں شکایت ہے، شرجیلہ نے کہا، اور شاہبانہ دستوری نے آنکھیں کھول دیں۔ بیان کرو۔ بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے سارے بوجھ اپنے سینے میں محفوظ کر رکھے ہیں۔ ہم آپ سے شاکی ہیں کہ آپ ہمیں اپنا رازدار نہیں بناتی، اور تم جانتی ہو کہ میں تمہاری ماں ہوں، اور یہ بھی جانتی ہو کہ میں نے اپنی حیثیت، اپنی شخصیت کو نظر انداز کر کے اپنی ساری زندگی صرف تم لوگوں کی خدمت میں گزاری ہے، حالانکہ 1000 کنیزیں تمہاری خدمت پر معمور کر سکتی تھی، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ ماں باپ اپنے بچوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اور یہ وہ ماں باپ ہوتے ہیں جنہیں اولاد کے ہونے نہ ہونے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہوتی، بس وہ اسے ایک معمول سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آسائشیں اور آسانیاں کسی بھی حد تک حاصل ہوں، اپنی اولاد اپنے وجود کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور وجود کے اس حصے سے ذہنی دباؤ پر یا جسمانی طور پر علیحدگی بڑی غلط چیز ہوتی ہے۔ میں نے ایسا نہیں کیا۔ بچپن سے میں نے تم لوگوں کو اپنا قرب، اپنا ساتھ دیا ہے۔ جب کوئی کسی کے اتنا قریبی ساتھی ہوتا ہے تو وہ اس کی فطرت کے ہر پہلو سے آگاہ ہوتا ہے۔ شرجیلہ اور نگار ماں کی نگاہوں سے نظریں چرانے لگیں۔ چنانچہ میں سمجھتی ہوں کہ تم میرا ذہن دوسری جانب ہٹانا چاہتی ہو۔ یہ بتاؤ کہاں گئی تھی، اور اب کوئی جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ بس ممی آؤٹنگ کے لیے نکل گئے تھے۔ کس طرف؟ پوائنٹ نمبر 7 کی طرف، جبکہ میں نے تم سے کہا ہے کہ وہی سب سے مدہوش جگہ ہے۔ ممی، اب آپ ہماری بات کو جھوٹ قرار دیں تو ہم یہی کہیں گے کہ آپ کا تجربہ یہاں ہمارے سلسلے میں غلطی کر رہا ہے۔ مطلب؟ خانم شاہبانہ نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ ہم بھی صورتحال کو جاننے کی خواہش مند ہیں۔ آپ نے ہمیں جو کچھ بتایا ہے وہ ہمارے لیے باعث تشویش ہے۔ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ خان فردان سے ہماری دشمنی بے شک ہے، لیکن ولی خیل کی طرف سے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہوئی، اور یہ 90 دن جو ہمیں دیے گئے ہیں، آخر ہم اس میں کیسے ثابت کریں گے کہ ان لوگوں کا قتل میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے؟ اس سے کیا نتیجہ اخذ کرتی ہو؟ یہی کہ کچھ لوگ ہمارے اور ولی خیل کے درمیان دشمنی کرانے کے کوشاں ہیں۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتی ہوں، تو پھر آپ ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتی کہ ہم اس بات کا سراغ لگائیں؟ کیا یہ تمہارے بس کی بات ہے؟ یہی تو ایک افسوس کی بات ہے ممی کہ آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتی۔
نہیں بیٹے، اصل میں کوئی ایسا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں جسے میں سنبھال نہ سکوں۔ وہی بات آ جاتی ہے، ہم پر اعتبار کرنا ضروری ہے ممی۔ مجھے تم پر مکمل اعتماد ہے میری بچیوں، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ ہم 3 افراد اپنے طور پر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بے شمار افراد ہیں جو ہمارے ہمدرد بھی ہیں، وفادار بھی ہیں، لیکن کیا تم اپنے پاپا کی سرپرستی کو نظر انداز کر دو گی؟ ہمارے سروں سے سایہ اٹھ گیا ہے، اور جب انسان بے سایہ رہ جاتا ہے تو طرح طرح کے وسوسے اسے گھیر لیتے ہیں۔ میں اسی کا شکار ہوں، اور تمہیں اب سمجھدار ہونے کے بعد میری مدد کرنی چاہیے۔ کم از کم اور کچھ نہ کر پاؤ تو میرے عمل میں میری ساتھی تو رہو۔ لڑکیاں متاثر ہو گئیں۔ انہیں تو خوف تھا کہ شاید ہمیشہ کی مانند شاہ خانم شدید غصے کا اظہار کریں گی، لیکن نہ جانے کیسے آج وہ بہت پریشان سی تھیں، اور بہرحال اپنی ماں کو وہ اچھی طرح جانتی تھیں، چنانچہ خود بھی سنجیدہ ہو گئی۔ شرجیلا نے کہا، ممی ہم پوائنٹ 7 پر گئے تھے، وہاں ہمیں کچھ عجیب و غریب حالات پیش آئے تھے۔ مثلاً؟ خانم نے چونک کر پوچھا، اور شرجیلا نے تمام تفصیل انہیں بتا دی۔ خانم کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے۔ پھر اس نے کہا، کیا وہ ہمارے اپنے لوگ تھے؟ میرا مطلب ہے کہ انہی علاقوں کے رہنے والے؟ کوئی اندازہ نہیں لگا سکی میں ممی۔ لباس وغیرہ سے؟ لباس سے تو خیر یہیں کے لوگ معلوم ہوتے تھے۔ خان فرزان کے آدمی؟ میں کہہ نہیں سکتی ممی۔ اب دیکھو نا، خدا نہ خواستہ صورتحال کچھ اور ہو جاتی تو؟ ممی اتنا آسان نہیں تھا، نگار نے کہا۔ مگر پھر بھی بیٹے، دیکھو پہلی بات تو یہ کہ تم لڑکیاں ہو، اپنے باپ کی بستی، شیرکلی کی عزت، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ دستوری خاندان کی لڑکیاں کسی ایسے حادثے کا شکار ہو جائیں جس کے بارے میں لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی شرم آئے؟ نہیں ممی، تب بھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے۔ ویسے تم نے ایک عجیب انکشاف کیا ہے، غالباً پہلی بار ایسا ہوا ہے۔ اور پھر اس علاقے میں وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ ممی میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں ہم کوئی مؤثر قدم نہیں اٹھا سکتے 30 دن کے بعد، میرا مطلب ہے جس میں سے اب خاصے دن گزر چکے ہیں۔ بہرحال ہمیں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ ممی کیا ہمیں اس وقت دقت نہیں ہوگی؟ میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے۔ انتظام؟ ہاں، کیسا انتظام ممی؟ میں تمہیں بتانے والی تھی، کیونکہ تمہیں اس سلسلے میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے۔ کیا اہم کردار ممی، اور کیسا انتظام؟ تمہیں انکل سلطان یاد ہیں؟ بہت پرانی بات ہے، ایک بار ڈیڈی کے ساتھ یہاں آئے تھے۔ انکل سلطان؟ دونوں لڑکیاں سوچ میں ڈوب گئیں۔ ہاں، وہ وزیر داخلہ کے سیکریٹری ہیں، میرا مطلب ہے ہوم سیکریٹری۔ اوہ ہو ممی، نام تو سنا ہے ان کا۔ ہاں، بہت پرانی بات ہے۔ ویسے تمہارے ڈیڈی سے ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے، یہاں تو ایک بار ہی آئے تھے، لیکن تمہارے ڈیڈی جب بھی دارالحکومت جاتے تھے انکل سلطان سے ان کی ملاقات ضرور ہوتی تھی۔ وہ ہوم سیکریٹری ہیں؟ ہاں۔ تو پھر میں نے ان سے فون پر بات کی تھی۔ گڈ، پھر کیا ہوا؟ انکل سلطان نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ کچھ اہم اور ذہین لوگوں کو یہاں بھیجیں گے جو یہاں آ کر اس سلسلے میں تحقیقات کریں گے۔ بہت اچھی بات ہے ممی، کیا وہ جاسوس ہوں گے؟ 100% کسی سیکرٹ سروس کے رکن۔ یہ بہت اچھا کیا آپ نے، بحالت مجبوری مجھے ایسا کرنا پڑا ہے۔ تو وہ لوگ کب آ رہے ہیں یہاں؟ کل۔ ہاں، اور تم انہیں اسٹیشن پر جا کر ریسیو کرو گی؟ ویری گڈ۔ ہم دونوں؟ شرجیلا نے پوچھا۔ ہاں، تم دونوں۔ لیکن ممی ہم انہیں پہچانیں گے کیسے؟ اس سلسلے میں سر سلطان نے ایک اشارہ بتایا ہے۔ کیا؟ ان لوگوں کے لباس میں کالے رنگ کے پھول لگے ہوں گے، مخصوص طرز کے پھول، اور تمہیں اپنے لباس میں سفید گلاب سجانے ہوں گے۔ یہ بات میں نے خود سر سلطان کو بتائی ہے۔ کالے رنگ کے پھول؟ کیا کالے گلاب؟ ہو سکتا ہے وہ پھول مصنوعی ہوں۔ کتنے افراد ہوں گے ممی؟ یہ نہیں کہا جا سکتا، یہ وہاں جا کر ہی معلوم ہوگا۔ تو پھر ہمیں کل کس وقت روانہ ہونا پڑے گا؟ 11 بجے دن کو، ٹرین وہاں 12 بجے پہنچے گی۔ ٹھیک ممی، یہ تو بہت اچھی بات بتائی آپ نے، در حقیقت ہمیں کسی ایسے ہی کام کی ضرورت تھی۔ ہاں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ خانم شاہبانہ گہری سوچ میں ڈوب گئیں۔ سامعین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ناول میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے
اس سے مجھے بہت حوصلہ ملے گا۔ شکریہ عمران۔ اس طویل اور اکتا دینے والے سفر سے وہ بری طرح تھک گئے تھے۔ ٹرین بیل گاڑی سے کم نہیں تھی اور پھر پہاڑی راستوں پر سفر ہو رہا تھا۔ کہیں کہیں تو اس کی رفتار اتنی سست ہو جاتی کہ پیدل سفر زیادہ اچھا ہو سکتا تھا۔ جوزف نے تو ہنستے ہوئے کہا، باس تم مجھے جگہ بتا دو، میں پیدل چلا جاتا ہوں، تمہیں وہاں مل جاؤں گا۔ عمران کے آنکھیں دکھانے پر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ شہزادی نے سلیمان سے کہا تھا، صاحب کو پہاڑی لڑکی ہی کیوں سوچی ہے؟ صاحب، سلیمان نے ہونٹ بھینچ کر کہا، اب تم دیکھو رشتے شہر میں کیا کم تھے، ایک اشارہ کرتے لڑکیوں کی لائنیں لگ جاتی، اتنی دور بڑھ دکھوے کے گئے ہیں۔ تیرا دماغ خراب ہے، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب تک تو ہے یا نہیں، لیکن اگر یہ ریل گاڑی ایسے ہی چلتی رہی تو میں سچ مچ پاگل ہی ہو جاؤں گی۔ ارے بے وقوف، تیرا کیا خیال ہے، کیا صاحب واقعی بڑھ دکھوے کے لیے جا رہے ہیں؟ سلیمان نے کہا، تو پھر جانتا ہوں میں انہیں، اچھی طرح جانتا ہوں، کوئی کام ہی ہوگا جاسوسی واسوسی کا، ورنہ صاحب اور شادی دو الگ الگ باتیں ہیں، ان کے تو خاندان میں ہی شادی کا رواج نہیں ہے۔ سلیمان نے کہا، شہزادی حیرت سے بولی، تو اور کیا، میں تو پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ کوئی چکر چل پڑا ہے، پہاڑی ہو یا آسمانی، صاحب شادی کرنے والے نہیں ہیں۔ ارے مگر انہوں نے تو ایسے ہی کہا تھا، ان کا کہنا، بس رہنے دے، تو ہی ان کی باتوں پر یقین کر لیا کر۔ تو پھر تمہارا کیا خیال ہے، کیوں آئے ہیں یہاں؟ بتایا ہے نا، کوئی جاسوسی واسوسی کا چکر ہوگا، مگر ہمیں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ بس تقدیر ایسے ہی گردش میں آتی ہے، نہ جانے ہمیں کیوں پکڑ لائے ہیں۔ تو نے قربانی کے بکرے دیکھے ہیں کبھی؟ ہاں کیوں نہیں، تو اس وقت ہم قربانی کے 3 بکرے ہی ہیں جنہیں قربان کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ہائے میرے مولا، تو کیا ہماری گردن پر چھری پھیر دی جائے گی؟ شہزادی خوفزدہ لہجے میں بولی، تجھ سے خاموش نہیں بیٹھا جا رہا کیا؟ سلیمان نے جھنجھلا کر کہا۔ ٹرین کے ہچکولوں سے اور اس کی سست رفتاری سے وہ بھی بری طرح بیزار ہو گیا تھا۔ بس عمران ہی جو تھا، ویسے حقیقت کچھ اور ہی تھی۔ سر سلطان نے اسے شیر قلعی کی خانم شابانہ دستوری کے بارے میں تفصیل بتائی تھی اور اس پر بحث کرتے ہوئے کہا تھا، اس سے پیشتر بھی ایسے علاقوں میں سازشیں ہوتی رہی ہیں اور ان سازشوں کا مرکز کافرستان ہی رہا ہے، ہمارا بدترین پڑوسی، لیکن پھر بھی ہمیں ہر پہلو کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ پتہ نہیں کیا چکر چل رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ ان پہاڑوں میں دشمنی کی بھی ایک شان ہوتی ہے۔ جابری خاندان کا خان فرزان دستوری قبیلے سے دشمنی رکھتا ہے اور اس دشمنی کی بہت سی داستانیں سامنے آ چکی ہیں، لیکن ہم اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یہ بیرونی سازش بھی ہو سکتی ہے۔ اگر تم مناسب سمجھو تو دیکھ لو، ورنہ جیسا تم کہو میں کسی اور ایجنسی کو اس طرف متوجہ کرا دوں۔ کرنا کیا ہوگا؟ بس تھوڑی سی معلومات۔ ویسے شیر قلعی کا بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، دیکھو گے تو خوش ہو جاؤ گے۔ اور عمران کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن اس کی ریڈی میڈ کھوپڑی جو گل کھلاتی کم تھا۔ سلیمان اور شہزادی دلچسپ زندگی گزار رہے تھے۔ اس وقت سلیمان نے عمران کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھا تو بے چین ہو گیا۔ اپنے کمرے میں کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا، گالوں پر آنسو لڑک رہے تھے۔ عمران کی مکار فطرت سے سلیمان واقف نہ ہوتا تو اور کون ہوتا، لیکن اب ایسا بھی نہیں تھا کہ عمران کے آنسو دیکھ کر پریشان نہ ہو جاتا۔ پیروں کے قریب بیٹھ گیا اور بولا، آپ رو رہے ہیں صاحب؟ ہاں، عمران نے گلگیر لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا، کیا بات ہے؟ یار سلیمان، بس زندگی سے تنگ آ گیا ہوں۔ کیوں صاحب، آخر بات کیا ہوئی؟ یہ بھی کوئی زندگی ہے، تنہا اور بے مقصد؟ صاحب آپ کو سچ سچ بات بتاؤں ایک؟ بتاؤ، عمران نے سسکی لے کر بولا۔ شادی کر لیجئے، قسم اللہ کی میرا تجربہ برا نہیں رہا، ساری باتیں اپنی جگہ صاحب، لیکن بیوی بیوی ہی ہوتی ہے۔ مگر سلیمان تجھے پتہ ہے میرا شادی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ ارے نہیں صاحب، وہ تو آپ نے خود ہی اماں بی ثریا اور سر عبد الرحمن صاحب کو اپنے سے دور کر دیا ہے، آج ان کی باتیں مان لیں، پھر دیکھیں سارا گھر آپ کا ہو جائے گا۔ نہیں سلیمان، مجھے پتہ ہے ڈیڈی سے میری کبھی نہیں بن سکی۔ تو ٹھیک ہے صاحب، آپ شادی کر لیں، آپ کے لیے بھلا کیا کمی ہے؟ سلیمان
ایک لڑکی ہے یہاں سے کافی فاصلے پر ایک پہاڑی علاقے میں رہتی ہے، مجھے پسند ہے، رشتہ دینا چاہتا ہوں میں، لیکن میرا کون ہے اس دنیا میں؟ ارے میں ہوں صاحب، اب تو شہزادی بھی ہے، سلیمان محبت بھرے لہجے میں بولا۔ عمران نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا اور کہا، تو کیا تم لوگ میرا رشتہ لے کر جا سکتے ہو؟ سر کے بل جائیں گے صاحب۔ نہیں، فاصلہ اتنا ہے کہ اگر سر کے بل گئے تو کھوپڑی گنجی ہو جائے گی اور لڑکی والے تم دونوں کو گنجا دیکھ کر رشتہ لوٹا دیں گے۔ عمران بدستور سے سکتا ہوا بولا، وہ تو میں نے محاورے میں کہا تھا صاحب۔ کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کا رشتہ لے کر جا سکتے ہیں۔ سوچ لو سلیمان۔ ارے سوچنا کیا، شہزادی عورت ہے، عورتوں سے باتیں وہ کر لے گی، میں مرد ہوں، آپ کہیں تو صحیح مجھ سے کہ جانا کب ہے۔ سوچ لو سلیمان، ایک بار پھر سوچ لو۔ سوچ لیا ہے صاحب میں نے۔ سلیمان ہمدردی کے جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ تو پھر تیاریاں کر لو، میں تمہیں لے چلوں گا، اور سن لو ساتھ میں جوزف کو بھی لے لیتے ہیں۔ اس کالیے کا کیا کرو گے صاحب؟ اس کے تو ماں باپ کو بھی شادی کا کوئی تجربہ نہیں ہوگا، پھر بھی سلیمان ذرا ساتھ رہے گا۔ بس اس کے بعد تیاریاں ہو گئی تھیں۔ عمران نے جوزف کو کیا بتایا تھا یہ بات ابھی تک صیغہ راز میں تھی، اس کے علاوہ بھی وہ کچھ تیاریاں کرتا رہا تھا، اور پھر اس کے بعد یہ لوگ چل پڑے۔ شیر قلعی تک کا سفر ٹرین سے ہی کرنا تھا۔ دارالحکومت سے بے انتہا دور پہاڑی علاقہ تھا جہاں شیر قلعی آباد تھا، چنانچہ ریل کا سفر اختیار کیا گیا۔ جوزف بھی ساتھ تھا اور مطمئن نظر آ رہا تھا، لیکن یہ اطمینان اس وقت تک رہا جب تک ٹرین کے سفر میں لطف آتا رہا، لیکن اس کے بعد جو بوریت شروع ہوئی تو بس واقعی دماغ خراب ہو گیا تھا۔ عمران اپنے ساتھ عجیب و غریب لباس لایا تھا جس میں شیروانی، پاجامہ اور ترکی ٹوپی بھی تھی۔ بر دکھوے کو جا رہا تھا، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ شہزادی نے بھی غیر معمولی دلچسپی کا اظہار کیا تھا۔ ویسے تو سب کچھ ٹھیک تھا، بس سفر نے ان کی جان نکال لی تھی۔ 28 گھنٹے ہو چکے تھے اور اب ٹرین ایسا معلوم ہوتی تھی جیسے اپنی زندگی کی آخری ہچکیاں لے رہی ہو۔ پہاڑی چڑھائیاں تھیں جس میں اس کی رفتار بے حد سست ہو جاتی تھی۔ موسم بھی کچھ سرد سا ہی تھا، حالانکہ زیادہ سردی نہیں تھی، اور وہ بھی اس موسم کی وجہ سے، ورنہ پہاڑیوں پر تو دانت سے دانت نہ بجیں تو پھر پہاڑی علاقہ ہی کیا۔ جوزف بھی بری طرح تھکا ہوا تھا، نیند کے عالم میں وہاں واپس آ کر سیٹ پر بیٹھ گیا، لیکن جوزف کو اندازہ نہیں تھا کہ برابر ہی شہزادی بیٹھی ہوئی ہے۔ سبھی نیند میں ڈوبے ہوئے تھے، یہاں تک کہ عمران بھی۔ جوزف بھی نیند کی جھونک میں ہی وہاں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر کے ہچکولے لینے لگا۔ نیند ذرا کچھ گہری ہوئی تو سر شہزادی کے شانے سے جا ٹکا۔ کافی دیر اسی طرح گزر گئی۔ شہزادی چونکہ خود بھی سو رہی تھی اس لیے اسے احساس نہیں ہوا، پھر اچانک اس کی آنکھ کھل گئی۔ داہنی سمت سلیمان بیٹھا ہوا تھا اور بائیں سمت جوزف، دونوں کے سر اس کے کاندھے پر ٹکے ہوئے تھے۔ جوزف کے سر کو دیکھ کر شہزادی کے حلق سے ایک تیز آواز نکلی، ہائے میری ماں، یہ مردود! ارے دیکھو دیکھو، سو رہے ہو، عورت کی حفاظت ایسے کی جاتی ہے؟ مجھے تو خود اس کی نیت خراب نظر آتی تھی، کم بخت مارے کی۔ شہزادی نے دونوں ہاتھوں سے جوزف کو دھکیلا اور جوزف دوسری طرف لڑک گیا۔ سلیمان جاگ گیا تھا۔ شہزادی کے اس طرح بولنے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ سامنے ہی عمران بیٹھا ہوا تھا، لیکن جاگنے کے بعد بھی اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہی ہو؟ ارے ذرا دیکھو کالے بیل کو، میرے کاندھے پر سر رکھے سو رہا ہے۔ ہیں؟ سلیمان کے پورے بدن میں آگ لگ گئی۔ جوزف دوسری طرف لڑک کر پھر اونگنے لگا تھا۔ سلیمان آپے سے باہر ہو گیا، آگے بڑھا اور جوزف کا گریبان پکڑ لیا۔ عزت پر حملہ برداشت نہیں کر سکوں گا۔ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ جوزف چونک کر آنکھیں پھاڑنے لگا۔ کیا ہوا؟ اس نے سلیمان کو گھورتے ہوئے کہا۔ جان سے مار دوں گا، ریل سے نیچے پھینک دوں گا۔ ارے کیا ہوا؟ کیا کھوپڑی الٹ گئی ہو گئی ہے؟ جوزف نے سلیمان کو زور سے دھکا دیا تو سلیمان عمران کی گود میں جا گرا۔ عمران نے سلیمان کو پچکار کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، یہیں بیٹھ جاؤ ورنہ بہت مارے گا۔ صاحب، عزت کی خاطر تو اس دنیا میں ہزاروں افراد نے جان دی ہے۔ جوزف، اسے اٹھا کر دروازے سے باہر پھینک دو، عمران نے کہا۔ ارے تو یہ آپ کی سازش تھی؟ سلیمان آنکھیں پھاڑے ہوئے بولا، پھر کہنے لگا، نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے،
ہم تو آپ کی محبت میں ڈوبے ہوئے یہاں تک چلے آئے تھے، لیکن میں سمجھ گیا کہ چکر کیا ہے۔ کیا بکواس ہے صاحب، یہ میری بیوی کو چھیڑ رہا تھا۔ اسے چھیڑنا نہیں آتا۔ جس نسل کا باشندہ ہے اس میں کسی کو چھیڑا نہیں جاتا۔ یہ فخر ہماری ہی قوم کو حاصل ہے۔ عمران نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، مگر صاحب یہ چھیڑ رہا تھا، یہ مجھ سے کئی بار شکایت کر چکا ہے۔ سلیمان، عمران نے کہا، کیسی شکایت صاحب؟ یہی کہ شہزادی اسے چھیڑتی ہے۔ دیکھیں ایسی بات مت کریں صاحب، ورنہ کیا؟ عمران آنکھیں نکال کر بولا، ورنہ دنگا فساد ہو جائے گا صاحب۔ کیوں ہو جائے گا؟ اس لیے صاحب کہ شہزادی اسے نہیں چھیڑ سکتی، وہ نیک عورت ہے۔ سلیمان تو دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ دیکھ رہا ہوں صاحب، ساری باتیں اپنی جگہ، مگر بیٹھ جا اپنی جگہ پر۔ جوزف کو میں ادھر بلائے لیتا ہوں، اور ایسی بات نہیں ہے صاحب۔ کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟ اس نے شہزادی کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا۔ نیند آ گئی تھی اسے، میں دیکھ رہا تھا۔ چل جا بیٹھ جا اور شہزادی کو بھی سمجھا دے۔ عمران نے جوزف کو اپنے پاس بلا کر بٹھا لیا، مگر سلیمان اسے بار بار گھورتا رہا تھا۔ جوزف ان تمام باتوں سے بے خبر ایک بار پھر نیند میں مست ہو گیا تھا۔ بہرحال سوچ تو تھی کچھ نہ کچھ۔ کام میں اگر تفریح نہ ہوتی تو عمران کو مزہ ہی نہیں آتا تھا۔ ویسے کافی دن سے وہ سیکرٹ سروس کے لوگوں سے زیادہ کام نہیں لے رہا تھا۔ اصل میں بات ضرورت کی ہوتی ہے۔ بعض جگہوں پر پوری ٹیم کے ساتھ سفر نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کو اس نے مصروف کر دیا تھا۔ شیر قلعی اور جابری قبیلے کے بارے میں ساری معلومات اسے حاصل ہو چکی تھی۔ پہاڑی قبیلے تھے، ویسے بھی یہ علاقے بڑے دشوار گزار تھے۔ ٹرین ایک لمبا چکر کاٹ کر ملک کی آخری سرحد تک جاتی تھی۔ درمیان میں ہی شیر قلعی کا چھوٹا سا ہل اسٹیشن پڑتا تھا، اور عمران کو اس بارے میں زیادہ معلومات حاصل نہیں تھی۔ بس سر سلطان نے جو تفصیلات فراہم کی تھی انہی کے تحت وہ کام کر رہا تھا۔ ٹرین حسب عادت ہچکولے کھاتی رہی اور پھر شیر قلعی کا اسٹیشن قریب آ گیا۔ یہاں ٹرین کو چند لمحات کے لیے رکنا تھا۔ عمران نے سلیمان، شہزادی اور جوزف کو ہوشیار کر دیا اور وہ سب اپنا اپنا سامان لے کر تیار ہو گئے۔ سلیمان نے پوچھا، فاصلہ کتنا رہ گیا ہے صاحب؟ بس تھوڑی ہی دیر کے بعد شیر قلعی کا اسٹیشن آ جائے گا۔ تو صاحب آپ کپڑے تو بدل لیں، شہزادی نے آپ کے لیے الگ سے کپڑے رکھے ہیں۔ ٹھیک ہے، نکلوا دو۔ ٹرین کی رفتار چونکہ بے حد سست تھی، اس لیے عمران نے واش روم میں جا کر جلدی سے لباس تبدیل کیا۔ شیروانی، پاجامہ اور ترکی ٹوپی۔ شیروانی بھی کم خواب کی بنی ہوئی تھی، اب وہ کہاں سے آئی تھی یہ سوال بیکار ہے۔ عمران کے پاس تو نہ جانے کیا کیا الا بلا بھری ہوئی ہیں۔ باہر نکل کر آیا تو جوزف حیرت سے منہ کھول کر کھڑا ہو گیا۔ باس، اس نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ نہیں باس، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیا بولتے ہو، کیا نہیں ہو سکتا؟ باس تم… جوزف نے اسے دیکھ کر غمناک لہجے میں گردن ہلائی اور پھر ٹھنڈی سانس لے کر سلیمان اور شہزادی کو دیکھنے لگا۔ کالیے، تو کیا جانے اس لباس کو، شریفوں کا یہی لباس ہوتا ہے، اور پھر صاحب بڑ دکھوے کے لیے آئے ہیں۔ جوزف خاموش ہی رہا۔ ٹرین آہستہ آہستہ پٹریاں بدل رہی تھی۔ نگار اور شرجیلا جیپ پر ہل اسٹیشن کی جانب چل پڑی۔ شرجیلا ڈرائیو کر رہی تھی اور نگار اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا فاصلہ طے کرنے کے بعد نگار نے کہا، شرجی، تم نے اس سے پہلے کبھی ان جاسوسوں کو دیکھا ہے؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ ہم نے جو کچھ دیکھا ہے دنیا میں ساتھ ہی دیکھا ہے، الگ سے میں نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ ویسے پڑھا تو ہے ہم نے جاسوسوں کے بارے میں۔ ہاں، بہت سے ناول پڑھے ہیں جن میں جاسوسوں کے خطرناک کارنامے لکھے ہوتے ہیں۔ باجی، کیا وہ صرف ناول نہیں ہوتے؟ نگار نے پوچھا۔ نہیں نگار، بہرحال قصے کہانیوں میں بھی زندگی کی حقیقتیں ہی لکھی ہوتی ہیں، کوئی الگ بات تھوڑی ہوتی ہے۔ ویسے یہ تو طے ہے کہ زندگی کا یہ شعبہ بے حد خطرناک ہوتا ہے، اور جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں وہ بھی معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ اب جیسے جہاز اڑانے کے لیے ایک پائلٹ کو انتہائی سخت دل، سخت مزاج اور جسمانی طور پر مضبوط ہونا چاہیے، اسی طرح یہ جاسوس جو ہوتے ہیں نا، یہ بھی بڑے خطرناک لوگ ہوتے ہیں، طاقتور، توانا، بے پناہ ذہین، ورنہ ظاہر ہے مجرموں کو پکڑ لینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے باجی کہ ہمارے ہاں کون سے مجرم ہیں؟
سیدھی سی بات ہے، خان فردان ہمارے خلاف دل میں دشمنی رکھتا ہے اور ان 8 آدمیوں کو قتل خود اسی نے کروایا ہے تاکہ ہم پر الزام لگا دے۔ اب بھلا یہ جاسوس کیا کریں گے یہاں آ کر؟ کچھ بھی کریں، کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوگی جس کی وجہ سے ممی نے یہ کام کیا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے باجی تو یہ جاسوسی تو ہم خود ہی کر سکتے ہیں۔ خان فردان کی اس سازش کا پتہ لگا لینا اب اتنا مشکل کام بھی نہیں ہوگا۔ نہیں بھائی، یہ سب کچھ مناسب نہیں ہے، ہمیں ممی کی مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے باجی آنے والے واقعی بہت خطرناک ہوں گے، ان کی شکلیں دیکھ کر ہی خوف آ جائے گا۔ کیا پتا، قصے کہانیوں میں تو عجیب عجیب باتیں لکھی ہوتی ہیں اور میں کیا کہہ سکتی ہوں اس بارے میں۔ بہرحال میں سوچتی ہوں تو کچھ عجیب سا لگتا ہے باجی۔ اب جو ہوگا سامنے آ ہی جائے گا۔ پھر وہ ہل اسٹیشن پہنچ گئیں، ٹرین کے بارے میں معلومات حاصل کی، پتہ چلا ٹرین کی آمد میں کچھ دیر ہے۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر انتظار کرتی رہیں۔ چھوٹے سے ہل اسٹیشن پر زندگی بہت سست تھی، اکا دکا لوگ آ جا رہے تھے، چائے کے کچھ اسٹال لگے ہوئے تھے، کتابوں کا بھی ایک اسٹال تھا۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے لوگ کلیوں وغیرہ کی یہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، زیادہ تر لوگ آتے جاتے ہی کہاں تھے، پھر بھی اکا دکا کلی نظر آ ہی رہا تھا۔ پھر دور سے انہوں نے ٹرین کو آتے ہوئے دیکھا۔ کہکہوں سے بھرا ہوا عمران سیریز کا یہ ناول آتشی کہکہے بائے ایم اے راحت ابھی جاری ہے۔